اور دیکھیں نا اللہ رب العالمین ہم عورتوں کے لیے جنت کمانا کتنا آسان کر دیا ہے مردوں کی برابری میں۔ مردوں کو جنت کمانے کے لیے بہت سارا کچھ ذمہ داریاں ادا کرنا ہوتا ہے، بہت سارا فرض ادا کرنے ہوتا ہے جنت کے مستحق بننے کے لیے، لیکن ہم عورتوں کو صرف 4 فرض ادا کرنی ہوتی ہے جنت پانے کے لیے، جنت کی مستحق بننے کے لیے۔ بس صرف 4 فرض ہیں۔ کتنے؟ صرف 4 فرض ہیں۔ جس نے ادا کی اسی کے لیے جنت کی 8 دروازے انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اس بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے، حدیث مسند احمد پہ آیا ہے، حدیث نمبر 7109۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا صلت المرأة خمسها، جب ایک عورت 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے، یعنی جو عورت 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے، اور وصومت شہرہا، اور رمضان کی روزہ رکھتے ہیں، وحفظت فرجہا، اور تیسرا نمبر پہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی جسم کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی مراد زنا سے بچتے ہیں، اپنے جسم کو، اپنی شرمگاہ کو حفاظتی سے رکھتے ہیں۔ اور چوتھا نمبر وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور جس عورت نے اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، بس ہو گیا یہ 4 کام۔ اگر ایمانداری سے ٹک ٹاک سے یہ 4 کام جس عورت نے نبھا کر گزر سکی دنیا سے، تو قیل لہا، قیامت کے دن اس عورت کو کہا جائے گا، ادخل الجنت من ای ابواب الجنت شئت، قیامت کے دن اس عورت کو کہا جائے گا کہ جنت کی 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے مرضی داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، اس سے آسان اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ صرف یہ 4 کام ہم نے ٹک ٹاک سے نبھا لیا دنیا پہ، یہ اس 4 کام کو فالو کر کے ہم نے دنیا سے گزر سکی، تو جنت کی 8 دروازے ہمارے لیے انتظار کر رہی ہوتی ہیں، ہم جنت کی مستحق بن گئی ہوتی ہیں۔ کیا کیا کام ہے؟ اس 4 کام کیا کیا ہے؟ ایک ہے 5 وقت کی نماز ادا کرنا، دوسرا ہے رمضان کی روزہ رکھنا، تیسرا ہے اپنی شرمگاہ کی، اپنی جسم کی حفاظت کرنا، کوئی غیر مردوں کے سامنے اپنے سنگار کو نہیں کھولنا ہے، زنا نہیں کرنی ہے، اور چوتھا ہے اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ بس اس 4 کام سے ختم ہے، ہم نے جنت کما لیا۔ کیا یہ میں بتا رہی ہوں؟ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے۔ اور اس 4 کام میں لاسٹ جو ہے 4 نمبر پہ جو آتا ہے وہ کیا ہے؟ شوہر کی اطاعت کرنا، جو ابھی اوپر سے کہہ چکی ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن الکریم پہ کیا فرماتا ہے؟ سورۃ النساء آیت نمبر 34 پہ جو ابھی پڑھ چکی ہوں، اس میں اللہ رب العالمین نے نیککار عورتوں کی کیا خاصیت، کیا خوبیاں بتائی ہے؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پہ یہی فرمایا ہے نا کہ نیککار عورت وہ ہے جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، اپنے جسم کی حفاظت کرتی ہو اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو۔ یہ ہوئی اللہ نے فرمائی، یہ اللہ کا حکم ہوئی نا ہم پر کہ شوہر کی اطاعت کرنا ہم پر فرض ہوئی نا۔ آپ یہاں سے صاف ظاہر ہوئی نا قرآن سے، اور اس حدیث سے بھی صاف ظاہر ہوئی نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہم عورتوں نے اگر اس 4 فرض کو ٹک ٹاک سے نبھاتے ہیں، نماز ادا کرنا 5 وقت کا، رمضان کا روزہ ادا کرنا، اپنے جسم کی حفاظت کرنا اور اپنے شوہر کی اطاعت کرنا، اس 4 فرض کو ٹک ٹاک سے نبھائی ہے تو ہم جنت کی مستحق بن جاتی ہیں، جنت کے دروازے ہمارے لیے انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوئی نا کہ شوہر کی اطاعت کرنا ہمارے اوپر اللہ کا حکم ہے، ہم پر فرض ہے، ہمیں لازم ہے شوہر کی اطاعت کرنا، اور اس میں ہمیں گلٹی فیل نہیں کرنی چاہیے شوہر کی اطاعت کرنے میں۔ جو ہم بہت عورتوں میں یہی پرابلمز ہے کہ شوہر کی اطاعت کرنا ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، غلامی سمجھتی ہیں۔ یہ نہیں سمجھنی چاہیے نا، یہ تو ہم پر فرض ہے، ہم یہ کر سکیں تبھی تو ہم جنت پائیں گے نا۔ شوہر کے لیے نہ ہی صحیح، کم سے کم ہم جنت پانے کے لیے ہی صحیح ہمیں شوہر کی اطاعت کرنی تو چاہیے، ہے نا۔
इस 4 फ़र्ज़ जो करके हमने जन्नत जा पाएंगे, उस 4 फ़र्ज़ों में तो 4 नंबर पे जो है वो तो वही तो है ना शोहर की अताअत करने वाली। अगर हमने शोहर की अताअत करने को गुलामी समझकर छोड़ देते हैं, शोहर की अताअत करना छोड़ देते हैं, अताअत नहीं करते हैं, तो फिर लॉस किसका है, नुकसान किसका है? हमारी तो है ना। हम ही तो जन्नत जाने से महरूम हो जाएंगे अगर शोहर की अताअत नहीं करते हैं तो हम सबको चाहिए शोहर की अताअत ईमानदारी से करें, अपनी खुशी से करें शोहर की अताअत। इसमें सिर्फ हम जन्नत पाएंगे, सिर्फ यहाँ तक नहीं, हमारा दुनिया वाली ज़िंदगी जो है ना वो भी जन्नत बन जाएगा। अगर आप ठीक ठाक से अपने शोहर की अताअत करोगी ना, देखोगे आपकी ज़िंदगी खुशी से भर गया है। आपकी शोहर भी आपकी सुनने लगेगा, आपको ज़्यादा प्यार करने लगेगा जब आप आपकी शोहर की सुनने लगोगी। हमें चाहिए शोहर की अताअत करना और 5 वक्त की नमाज अदा करना, रमज़ान के रोज़ा रखना और ज़रूर भी ज़रूर अपने जिस्म की हिफाजत करना। शोहर घर पे मौजूद हो या ना हो, अपने जिस्म की हिफाजत करना, गैर मर्दों से, गैर महरमों से अपने आप को महफूज रखना, ज़िना से बचाना, अपने संगार को सिवाय अपने शोहर की किसी औरों के सामने नहीं खोलना। बस यही काम हम ठीक से निभाते हैं और जाते हैं ना, हम सब साथ में जन्नत में मिलते हैं ना। इससे आसान और क्या हो सकता है? अल्लाह हम सबको इन 4 फ़र्ज़ों को ठीक ठाक से ईमानदारी से निभाकर दुनिया से गुज़रने का तौफ़ीक़ इनायत करे। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फ़िरदौस की मुस्तहिक़ बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन।